کوب کیا، جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کی تفسیر میں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے پھر اس جرم کے اندر اپنی قوم کے اس بندے کو بھی مار دیا، اور جب اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا مارا کہ یہ پیٹ کی جو آنتیں آگے ہوتی ہیں نا پیٹ کے اندر، یہ نچلے حصے سے پیٹھ کی طرف سے نکل آئی تھی، اس کا کیما کر دیا مار مار کے ظالموں نے۔ اور جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ادخل الجنت، تو داخل ہو جا الجنت، جنت میں۔ قال، اس نے شہادت کے بعد کہا، تمنا کی جو شہداء تمنا کرتے ہیں، یا لیتا، اے کاش کہ قومی، میری قوم، یعلمون، وہ بھی جان لیں کہ اللہ نے ایمان لانے کا اجر و ثواب کیا رکھا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے نا، شہداء نے جنت کے اندر تمنا کی کہ اللہ ہم دنیا میں واپس جانا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ واپس نہیں جا سکتے، لیکن تمہارا پیغام ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کے واقعہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ بما غفر علی، جو بخشش کی ہے میری ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور مجھے بنایا ہے، من المکرمین، معزز لوگوں میں سے۔ یہ اپنی بخشش اور اپنی عزت کا میں لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وما انزلنا، اور اللہ نے آگے فرمایا، یہ بات یہاں پہ ختم ہوگی، اور فرمایا وما انزلنا، اور نہیں ہم نے نازل کیا، علی قومہ، اس قوم پر، من بعدہ، اس کے بعد، من جند، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم اتارنے والے ہیں۔ ہم نے پھر اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں اتارا، ضرورت نہیں ہمیں کہ ہم لشکر اتارتے پھریں۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی وہ مگر ایک ہی چیخ تھی ایک فرشتے کی، فاذا ہم خامدون، پس اچانک ہی وہ بجھے ہوئے تھے، راکھ کی طرح۔ جس طرح لکڑی جل جانے کے بعد کیا ہو جاتی ہے، راکھ میں بدل جاتی ہے، ایک ہی فرشتے کی ایک چیخ کے ساتھ ہی، ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، ایک چیخ کے ساتھ پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یأتیہم، نہیں آتا ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ، مگر اس کے ساتھ وہ یستہزئون، مذاق کیا کرتے تھے۔ یہ بندوں کے اوپر مقام حسرت ہے، سوچتے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سچا ہو، یہ بات نہیں سوچتے، اور الٹا دوسری جانب منفی پراپیگنڈا پورا کر لیتے ہیں، مثبت انداز میں ذرا جتنا بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سچا ہو۔ علم یارو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا، کتنے ہی، من القرون، بستیاں، کم کتنے ہی، من القرون، بستیاں، اہلکنا، ہم نے ہلاک کی ہیں، قبلہم، ان سے پہلے، انہم الیہم لا یرجعون، بے شک وہ لوگ، الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، واپس نہیں آتے۔ جو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے اسی جرم کے اندر کہ انہوں نے رسولوں کا استہزاء کیا تھا، مذاق اڑایا تھا، پھر ہم نے ان کو تباہ کر دیا، وہ واپس آئے ہیں، وہ بھی تباہ ہو گئے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہے، کلن، تمام کے تمام، لما، اللہ کے معنی میں، لما اللہ کے معنی میں کرو گے، مگر، وَإِن، اور نہیں ہے، کلن، ہر ایک، لما، مگر، جمیعن، تمام کے تمام، لدینا، ہمارے پاس ہی، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، اگلے پچھلے سارے حاضر ہوں گے۔ محضرون لفظ لایا گیا، حاضرون نہیں لایا گیا، کیوں؟ کوئی بھی موت کی طرف اپنی خواہش سے چل کے نہیں آتا، اس مقام کی طرف وہ چل کے نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کو کھینچ کے لایا جائے گا، حاضر کیا جائے گا،
اس لیے اسم مفعول استعمال کیا، حاضر کیے جائیں گے۔ اور پھر اگلے رکوع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے توحید کی، رسالت کی، اپنی کلام کے سچا ہونے کی، رسول کے سچا ہونے کی۔ کس انداز میں؟ عقلی انداز میں، کہ وہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ اس کے دلائل کیا ہے اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے؟ تو غور کرو، وآیتن، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، الارض المیتۃ، موصوف صرف، الارض المیتۃ، مردہ زمین، بنجر زمین، ایک نشانی بنجر زمینیں بھی ہیں، احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی زرخیز کیا، سرسبز کیا، آباد کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ہم نے نکالے منہا اس میں سے، حبًّا غلے، حبًّا غلے، غلہ جات نکالے، معنی تو حبًّا کا دانہ ہے، دانے سے مراد تمام قسم کی اجناس، غلوں والی، مکئی، جو، جوار، گندم، جو دانے دار ہوتی ہے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر اسی میں سے یاکلون، وہ سارے کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنائے، فیہا، اس زمین میں، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ نکالے، وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ نکالے، فیہا، اس زمین میں، من العیون، چشمے، اسی زمین میں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے، لیاکلوا، تاکہ یہ لوگ انسان کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھلوں میں سے، وما عملتہ، اور نہیں بنایا اس کو، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا ان سارے باغات کو۔ چشمے کس نے بنائے ہیں؟ زمین سے نکالے کس نے؟ نہریں، سمندر، دریا کس نے جاری کیے؟ پانی کا انتظام کس نے کیا زمین کے اندر؟ پھر زمین میں صلاحیت پیدا کرنے کی کس نے ڈالی ہے؟ یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر نہیں کرتے؟ شکر کرنے والے بن جائیں، یعنی یہ لفظ دعوت ہے ایک، افلا یشکرون، کیا اس بات کو جب وہ تسلیم کر رہے ہیں غور کرنے کے بعد، تو پھر ان کو شکر کرنا چاہیے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کیے تمام جوڑے، کلھا، تمام کے تمام، مما، اس میں سے جو، تنبت، اگاتی ہے، الارض، زمین۔ سبحان اللہ، کہا وہ ذات جس نے زمین کی ہر ایک چیز جو بھی پیدا ہوتی ہے، پیداوار کے کیا بنا دیے؟ جوڑا بنایا، ہر چیز کا، ہر چیز کا جوڑا بنا دیا۔ کوئی پھل پھول ایسا نہیں ہے جس کا نر مادہ نہ ہو، میل فیمیل جس کا نہ ہو۔ ہر پھول میں اور ہر پھلدار درخت میں، ہر درخت میں کیا ہوتا ہے؟ میل اور فیمیل ہوتا ہے اس کا، کوئی بغیر جوڑے کے نہیں بنا۔ مما تنبت الارض، اور ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے بھی کیا بنائے؟ جوڑے بنائے۔ ومما، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے، لا یعلمون، جن کو یہ نہیں جانتے، یہ جانتے نہیں ہیں، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی یہاں پہ مکمل کی، زمین کی نباتات جوڑوں کے اوپر، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ باٹنی کہتے ہیں نا، یہ باٹنی کی، ارضیات کی جو کیا ہے، زراعت کی جو سائنس ہے، زرعی سائنس جو ہے، زراعت کی سائنس، تو ایک نشانی تو اس کے اندر ہے اللہ کی، وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، اللیل، رات، نسلخ، ہم کھینچ کر اتارتے ہیں، منہ، اس میں سے، النہار، دن کو۔ سلخ یسلخ کا معنی ہوتا ہے بکری کی کھال اتارنا، جانور کی جو کھال اتاری جاتی ہے اس پہ سلخ یسلخ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں کیا استعمال کیا؟ رات میں سے دن کے نکالنے کے اوپر نسلخ استعمال کیا، نسلخ، ہم کھینچ کر نکالتے ہیں اس رات میں سے، النہارا، دن کو، ایسے کھینچ کر نکالتے ہیں، ایسے کھینچ کر،
آپس میں یہ ایسے ہوتے ہیں، کھینچ کر اوپر سے اتار دیتے ہیں جیسے کسی چیز کا تم چھلکا اتار دیتے ہو، ہمارے لیے تو ایسے ہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور جب دن میں سے رات کو ہم کھینچ کر اتارتے ہیں، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک ہی وہ مظلمون اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ اور یہ جو چکر ہے نا رات اور دن کا، یہ شمس و قمر پہ چلتا ہے، اور شمس و قمر والشمس تجری، اور سورج چلتا ہے لمستقر، مقرر ٹھکانے کے لیے، لہا اپنے، لمستقر، مستقر آپ جانتے ہیں نا، مشہور لفظ ہے جو بھی کسی چیز کا ٹھکانہ ہو، پہنچنے کا مقام ہو، ٹھہرنے کا مقام۔ والشمس، اور سورج تجری چلتا ہے لمستقر لہا، اپنے مقررہ ٹھکانے کے لیے، اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے۔ ذالک، یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز العلیم، اللہ غالب اور خوب جاننے والے کا، یہ خوب اندازہ ہے، اس نے یہ سورج کا مقدر بنا دیا ہے، اس کی تقدیر کے مطابق سورج جاری اور ساری ہے، نظام اس کا چل رہا ہے۔ والقمر، اور چاند کو قدرناہ، ہم نے مقرر کی ہیں اس کی منازل، منزلیں مقرر کی ہیں، تو مختلف اس کے کیا ہوتے ہیں، مدارج ہوتے ہیں۔ تو پہلے جب پہلی تاریخ کو نکلتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے، جس کو ہلال کہتے ہیں، باریک تندی کے جیسا ہوتا ہے، باریک نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے تھال کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے ایک تھال ہو نا، پلیٹ ہو، اس کی طرح ہو جاتا ہے پورا ایسا ہے، پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہونا، پھر اس کے اوقات، یہ سارا جو نظام ہے اس کے اندر بھی تو نشانی ہے، یہ منازل ہم نے مقرر کی، حتیٰ کہ جب آخری دن پہ ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ لوٹ جاتا ہے، کل ارجون القدیم، ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح، ارجون کا معنی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی، ارجون واحد ہے، اس کی جمع اراجین آتی ہے، عراج مادہ اس کا، ارجون کا معنی کیا ہے، کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی، کھجور آپ کھاتے ہیں تو اس کی ڈنڈی ہوتی، کھجوریں جب اتارو باریک ڈنڈیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر اللہ کے بندے کھجوریں لگتی ہیں، ڈنڈیاں باریک، تو اللہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وہ چاند جو ہے اپنی منازل طے کرتا کرتا لوٹ جاتا ہے، کل ارجونی، کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح، القدیمی، پرانی، جیسے کھجور کی پرانی ٹیڑھی سی ڈنڈی ہو، یہ تشبیہ دی ہے چاند کی تاریخوں کو، آخری جب تاریخیں ہوتی ہیں تو کتنا پتلا، باریک سا اور ٹیڑھا سا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی، للشمس، اب یہ سورج اور چاند کا جو نظام ہے دن رات جن کے اوپر چل رہے ہیں، للشمس، نہ ہی سورج، ینبغی، لائق ہے، لہا، اس کے لیے، ان تدرکا، کہ وہ جا پکڑے، القمر، چاند کو، ولللیل، اور نہ ہی رات ایسی ہے، سابق النہاری، جو آگے بڑھنے والی ہو، النہاری، دن سے، کوئی بھی ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھ رہا، وَكُلٌّ، اور ہر ایک ستارہ، سیارہ، فی فلکن، مدار میں، یسبحون، تمام کے تمام، یسبحون، وہ تیر رہے ہیں، جیسے مچھلی پانی میں تیرتی ہے، سبح یسبح جو ہے نا، یہ تیرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز پانی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں تیرنا، پانی کے اندر تیرنا استعمال ہوتا ہے کہ خشکی پہ، پانی پہ تیرنا استعمال ہوتا ہے، تو گویا یہ بھی کسی چیز کے اوپر تیر رہے ہیں، کون؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، بلکہ یہ سورج چاند کیا پورا نظام شمسی، یہ نظام شمسی ہی کیا، یہ پوری ہماری ایک گلیکسی کہکشاں، یہ پوری ایک کہکشاں ہی کیا، اس جیسی، جس طرح کے سائنس کا علم کہتا ہے، اس جیسی تقریباً 3 ارب اور کہکشائیں اور گلیکسیز ہیں جو اس سے بھی باہر
وہ کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے مدار میں وہ تیر رہے ہیں۔ بتاؤ اتنی بڑی کائنات کو اگر طاقتور اللہ کی ذات تھامنے والی نہ ہوتی، اس کو چلانے والی نہ ہوتی تو کیسے چل سکتا تھا؟ تو اس بات کے اندر جتنا بھی غور کیا جائے، مشرکوں کے ہر عقیدے کا رد ہے اس میں، ملحد بے دین ایتھیسٹ جو ہیں ان کے ہر عقیدے کا رد ہے اس میں، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو نظام کو چلانے کے لیے بہت سی ہستیاں ہیں جو چلا رہی ہیں، وہ مشرک، اور جو کہتے ہیں لا دین کہ یہ بغیر کسی ہستی کے بغیر ہی یہ نظام چل رہا ہے، دونوں کا اس بات کے اندر رد ہے۔ تمہارا تو ایک قدم بغیر اٹھائے نہیں اٹھتا، ٹھیک ہے، بغیر قوت کے ایک قدم نہیں اٹھ سکتا، بغیر آنکھیں کھولے دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ چھوٹی سی بات ہے، بغیر زبان باہر نکالے انسان بول نہیں سکتا، ناک بند کر کے سونگ نہیں سکتا، اور یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ اتنا بڑا نظام یہ خود بخود چل رہا ہے۔ دیکھیں نا، جب یہ چھوٹے چھوٹے کام بغیر کسی ذریعے کے نہیں ہو سکتے، بغیر کسی چلانے والے کے یہ کام نہیں ہو سکتے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ گاڑی پہ جا رہے ہوں، پہاڑ آئیں، ندی نالے آئیں، آپ بڑھتے جائیں آگے، حتیٰ کہ آگے وہ صحرا آ جائے، سندھ کا ریگستان، حیدرآباد کے آگے راجستھان کے علاقے کے ساتھ جو ہے وہ تھل کا علاقہ آ جائے آگے ریگستان کا، آپ سڑک پہ جا رہے ہوں، بڑی بھوک لگی ہو، آپ کو شدید بھوک لگی ہو، پیاس بھی ہو، آرام کی بھی حاجت ہو، اور آپ کو اچانک ہی ایک عالی شان قسم کا، صحرا میں عالی شان قسم کا ایک محل نظر آ جائے، آپ فوراً اپنی گاڑی روکتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں باہر کوئی بندہ نہیں، اندر کوئی بندہ نہیں، اوپر نیچے کہیں کوئی بندہ نہیں ہے، کھانا بالکل تازہ گرما گرم سجا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جنات لگا کے گئے ہیں یہ کھانا؟ سوچیں گے یہ؟ سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کہ یہ کسی نے بنایا نہیں ہے، خود بخود کھانا بنا ہوا ہے؟ یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ لاکھوں اتفاقات ہوتے ہیں، تو اتفاق ہوا، ایک اتفاق سے یہ محل بن گیا، اتفاق سے ہی اس میں سارا فرنیچر ہر چیز پوری ہو گئی۔ یہ بھی اب اتفاق تھا کہ وہ ساری چیزیں جو بھی کھانے پینے کی تھی وہ بھی مہیا ہو گئیں، اور یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ بہترین انداز میں تیار ہو کے گرما گرم وہ ڈشوں کے اندر، پلیٹوں کے اندر بھی آ گئیں۔ یہ سارے اتفاق ہے۔ آپ مانتے ہو ایسا ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ کیسے مانتے ہیں کہ یہ سارا نظام پوری دنیا کا، یہ پوری کائنات کا نظام؟ آپ مجھے یہ بتائیں، ایک کشتی بھی ہے، ایک کشتی، ایک بہت بڑا بحری بیڑا ہو، سمندر میں جا رہا ہو، چلتا ہی جا رہا ہو، اور ٹیلی ویژن کے اوپر خبریں جاری ہوں، سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہو کہ جناب یہ اتنا بڑا بحری بیڑا ہے، اتنے اس کے اوپر جنگی طیارے بھی موجود ہیں، اور اس کا کوئی ڈرائیور نہیں ہے، اور اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے پیچھے، کوئی بھی عقل مند انسان مانتا ہے اس کو؟ کمپیوٹر سے بھی اس کو پیچھے سے کوئی نہیں چلا رہا، اس کو کمپیوٹر کے ذریعے بھی کوئی بندہ اس کو نہیں چلا رہا، بغیر چلائی وہ چلتا ہی جا رہا ہے خود بخود۔ وہ سیدھا ہی کہاں پہنچ گیا؟ امریکہ پہنچ گیا، سیدھا ہی پہنچ جائے گا۔ کمال کرتے۔ تمہیں پتہ ہے یہ ہمارا جو سورج ہے نا، ہمارا سورج ہماری زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، 3 لاکھ گنا بڑا، اور اس کی ہم سے مسافت کتنی؟ لاکھوں کروڑوں میل دور ہے ہم سے۔ 1800 کروڑ کلو۔ ہاں جی، 1800 کروڑ کروڑوں میل دور ہے ہم سے، کروڑوں میل دور ہے ہم سے،
اور یہ ہم سے اتنا دور ہے، اور یہ پلاٹو وہ اس سے 4 ارب 60 کروڑ میل دور ہے اس سے۔ کتنے؟ 4 ارب 60 کروڑ میل۔ نپچون جو ستارہ ہے، سیارہ، وہ اس سے 2 ارب 79 کروڑ میل دور ہے سورج سے۔ یعنی یہ اتنی کائنات دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک نظام شمسی ہے، پوری گلیکسی کہکشاں نہیں۔ کہاں پھرتے ہو؟ کہتے ہو کہ اپنے آپ ہی چلتا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا یہ نشانی ہے، کل فی فلک یسبحون۔ ایمان بڑھتا ہے اس بات سے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، 2 نشانیاں۔ تیسری نشانی وآیتن، اور ایک نشانی لہم، ان کے لیے، انا، بے شک ہم نے حملنا، سوار کرایا، ذریتہم، ان کی اولادوں کو، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ بھری ہوئی کشتی کے اندر ہم نے سوار کرایا، یا کشتیوں کے اندر سوار کرایا۔ غور نہیں کرتے، مختلف قسم کی کشتیاں بناتے ہیں، جہاز، بحری بیڑے بناتے ہیں، تو یہ پانی کے اوپر کیسے تیر رہے ہیں؟ غور کرتے ہیں۔ آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، لوہے کی ایک میخ لیں، اس کو پانی کے اوپر رکھیں، کیا اوپر تیرتی ہے؟ وہ تیر سکتی ہے؟ پانی کے اوپر ایک ڈنڈا لکڑی کا لے لو، اس کو پانی کے اوپر رکھو، ہاں کیا تیرے گا اوپر؟ ہاں جی، لکڑی کا ڈنڈا اوپر تیرے گا؟ ڈوب جائے گا۔ دونوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ ہاں، پانی ڈبو دیتا ہر چیز کو، اس کی یہ خاصیت ہے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوہے اور لکڑی کی بنی ہوئی کشتیوں اور جہازوں کے لیے اللہ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ تم اپنی مرضی سے چلائے پھر، حتیٰ کہ زیر سمندر بھی آبدودوں کے اندر، مختلف قسم کی بند کشتیوں کے اندر، تم سمندروں کے اندر پہنچ گئے ہو۔ کس نے تمہارے لیے یہ محفوظ بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ وَخَلَقْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی اور بھی چیزیں، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی اور بھی چیزیں، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ صرف یہ کشتی کی بات نہیں، کشتی جیسی اور بھی چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے آبدود بنا لی ہے، ہم نے خالد ٹینک بنا دیا جو پانی کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ ہم نے نہیں بنایا، اللہ کہتا ہے ہم نے بنایا، ہم نے بنایا یہ اس جیسی اور بھی چیزیں جن پہ تم سوار ہوتے ہو خشکیوں کے اوپر، یہ ہم نے بنائی ہیں۔ وَإِن نَشَأْ، کیسے پتہ چلے گا ہم نے بنائی؟ وَإِن نَشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ، پھر نہ ہو کوئی فریاد کرنے والا، لہم، ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں۔ یہ تو اللہ ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو رستے دیتا ہے۔ الا رحمۃ منا، مگر ایک رحمت ہے ہماری جانب سے، ومتاعا، اور فائدہ ہے، الی حین، ایک مقررہ وقت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، یہ 3 نشانیاں بیان کرنے کے بعد کہا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، بچو، ما بین ایدیکم، اس عذاب سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے سے بھی گھیر لے گا، اس سے بچو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی آیت، نشانی، معجزہ، من آیات ربہم، ان کے رب کے آیات اور نشانیوں میں سے، الا، مگر کانوا عنہا معرضین، ہوتے ہیں اس سے معرضین، اعراض کرنے والے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، دیا ہے اللہ نے تمہیں، قال الذین، تو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من، اس شخص کو، لو یشاء اللہ، اگر خود اللہ چاہتا تو، اطعمہ، اس کو خود کھلا دیتا۔ جس کو اللہ نے نہیں کھلانا چاہا تو نہیں کھلایا، ہم اس کو زبردستی کیسے کھلائیں؟ ان انتم، اللہ نے جواب دیا، نہیں ہو تم، الا، مگر فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں،
اور پھر کہتے ہیں وَيَقُولُونَ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ کب ہے یہ وعدہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ یہ باتیں کر کے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں ما ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر صیحۃ واحدۃ ایک ایسی چیخ کا تأخذهم جو ان کو پکڑ لے وهم یخصمون اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اسی بات میں جھگڑا کر رہے ہیں ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں بس اچانک عذاب کا انتظار ہے ان کو تو یخصمون جو لفظ ہے یخصمون اختصم یختصم سے یہ یختصمون ہے اصل یختصمون طائف فعال کو بھی صاد سے بدل کے ادغام کر دی ہے یخصمون یخصمون بھی پڑھنا جائز ہے اور یخصمون فلا یستطیعون پس نہیں وہ طاقت رکھ سکیں گے توصیۃ وصیت کرنے کی ولا اور نہ ہی الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف یرجعون واپس لوٹ سکیں گے جب عذاب آئے گا نا تو اچانک عذاب آئے گا قیامت جب آئے گی سور میں جب پھونکا جائے گا پہلی دفعہ تو حدیث میں کیا بیان ہے ایک بندہ اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا قیامت واقع ہو جائے گی ایک بندہ دودھ ایسے اس نے نکالا ہے ایک دفعہ ہاتھ اوپر نہیں لے کے گیا ہوگا کہ درمیان میں قیامت واقع ہو جائے گی اتنا ہی بس وقفہ ہوگا یعنی ایک لمحہ لگے گا تو وقت نہیں ہوگا کسی وصیت کا وقت نہیں ہوگا کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس ہی چلا جائے